بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی آیات کا جو ترجمہ اور تشریح ہم نے پہلے دو سبقوں میں پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو اخلاص کا حکم فرمایا ہے کہ للہیت کے لیے، رضائی الہی کے لیے نیکی کرنا۔ اس میں تین چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت کا حکم ماننا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے پر چلنا ہے، اور انسانیت کی خدمت کرنی ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت مجھے قرآن پاک کا خلاصہ بتائیں، قرآن پاک کا خلاصہ کیا چیز ہے، آپ کتنی دیر میں بیان کر سکتے ہیں اس کو؟ فرمایا میں اس کو اتنے دیر میں بیان کر سکتا ہوں کہ میں ریلوے اسٹیشن پر کھڑا ہوں، ٹرین آ جائے اور ٹرین چلنے کے لیے سیٹی بجا دی جائے، گھنٹی بجا دی جائے، ٹرین چل پڑے، میرا ایک پاؤں ٹرین کے اندر ہو، ایک پاؤں باہر ہو، اس وقت کوئی مجھ سے پوچھے کہ قرآن پاک کا خلاصہ کیا ہے، تو میں اس ایک پاؤں جب ٹرین کے اندر چلا جائے اور ٹرین چل رہی ہو تو میں اتنی دیر میں بیان کر سکتا ہوں۔ فرمایا قرآن پاک کا خلاصہ تین چیزیں ہیں: اللہ کو راضی کرو اس کا حکم مان کر، عبادت کے ساتھ۔ اللہ کو راضی کرو عبادت کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو اطاعت کے ساتھ، اور مخلوق کو راضی کرو خدمت کے ساتھ۔ بس یہی قرآن پاک کا خلاصہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور اب آپ دیکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک انسان نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی، اس نے شرک کیا۔ ایک انسان نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا، اس نے شرک کیا۔ یعنی کوئی بھی عبادت آپ کر رہے ہیں اس میں دکھلاوا شامل ہو گیا، اللہ کی رضا نہیں رہی، اپنی واہ واہ آ گئی، اس میں لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اونچا ثابت کرنے کے لیے ایسا کیا، تو فرمایا یہ اس کی عبادت نہیں ہے بلکہ یہ شرک کر رہا ہے، یہ ہلکے درجے کا، چھوٹے درجے کا شرک ہے۔ جو آدمی دکھلاوے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت قیامت والے دن فرما دیں گے کہ جو تو نے عمل کیا تھا اس کا بدلہ تمہیں دنیا میں مل گیا، نیکی نہیں رہی وہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ بار بار پڑھا سنا جاتا ہے۔ فرمایا جس وقت انہوں نے میدان جنگ کے اندر ایک کافر کو زمین پر لٹا کر اس کی گردن پر تلوار رکھ لی، اس کافر نے حضرت علی کی طرف تھوک دیا، حضرت علی نے اس سے تلوار ہٹا لی، اٹھ گئے۔ اس نے پوچھا کہ آپ مجھے مارنے لگے تھے، تلوار چلا سکتے تھے، چلائی کیوں نہیں، چھوڑ کیوں دیا؟ فرمایا پہلے میں تجھے مار رہا تھا خالصتاً اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ رب العزت کا حکم تھا تجھے مارنا، لیکن جب تو نے میرے اوپر تھوکا تو اب میرا غصہ شامل ہو گیا اس کے اندر، اللہ کے حکم کے ساتھ میری اپنی انا شامل ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کدھر انا اور کدھر اپنی ذات کے لیے غصہ؟
لیکن چھوٹی سی بات انہوں نے فرمایا کہ میرا اپنا عمل دخل، میرا انتقام اس کے اندر شامل ہو گیا ہے، اس وجہ سے کافر چھوڑ دیا اور اس نے وہاں کلمہ پڑھ لیا۔ اس لیے یہ ہم بار بار الفاظ سنتے ہیں، تبلیغی جماعت والے الفاظ بولتے ہیں، بزرگوں نے فرمایا کہ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں۔ کیا مطلب؟ جن کے اعمال اخلاص اور للہیت کے لیے ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں، ان کے اعمال کو دیکھ کر لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور دکھلاوے کے لیے اعمال کرنا، لوگوں کی خوشنودی کے لیے، دنیا میں اپنے آپ کو اونچا ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے جو اعمال کیے جاتے ہیں، ان سے ہدایت نہیں پھیلتی۔ ہدایت ان اعمال سے پھیلتی ہے جس میں اللہ کی رضا ہو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے گلستان سعدی میں، فرمایا ایک اللہ والا تھا، وہ اور اس کا بیٹا کسی گورنر کے پاس، کسی بادشاہ کے پاس دعوت پر گئے۔ بزرگوں نے وہاں کھانا کھایا تو کم کھایا، بادشاہ کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ادھر کھانا کھاتے ہوئے جو بھوک کی مقدار تھی اتنا کھانا نہیں کھایا، کم کھایا۔ اچھا، جب نماز پڑھنے لگے وہاں پر تو زیادہ لمبی رکعتیں پڑھی، زیادہ بڑی نماز پڑھی وہاں پر۔ جب اب گھر واپس آئے، بیٹے کو کہتے ہیں میرے لیے دسترخوان بچھاؤ۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جی آپ نے کھانا کھا تو لیا تھا وہاں پر۔ تو انہوں نے کہا جی میں نے وہاں کھانا کم کھایا تھا، بھوک زیادہ تھی، میں نے کم کھایا تھا، جو ضرورت تھی وہ میں نے نہیں کھائی، مجھے اور بھوک ہے۔ تو انہوں نے فرمایا، بیٹے نے کہا کہ بابا آپ ایسا کریں، دسترخوان بھی آپ کے لیے لگا دیتے ہیں، کھانا بھی آپ کھا لیں، آپ نماز بھی دوبارہ پڑھیں۔ اس نے کہا نماز کیوں دوبارہ پڑھو، وہ تو میں نے پوری پڑھی ہے۔ انہوں نے کہا کھانا آپ نے کم اس لیے کھایا کہ بادشاہ کی نظر میں آپ اچھے بن جائیں، اور نماز آپ نے لمبی اس لیے پڑھی کہ بادشاہ کی نظر میں اچھا بن جاؤ، تو لہذا وہ نماز بھی آپ کی نہیں ہوئی جیسے کھانا آپ کا نہیں ہوا۔ کھانے کی ضرورت آپ کو ہے تو عمل کی بھی تو ضرورت ہے نا، تو آپ عمل بھی دوبارہ کریں۔ اس سے کیا بات سمجھ میں آئی کہ جس میں اخلاص نہ ہو، للہیت اور رضائی الہی نہ ہو، وہ اعمال قابل قبول نہیں ہے۔ لاکھ سجدے کرتے رہو، لاکھ اپنے آپ کو پاک صاف رکھ کر اللہ کے گھر میں پڑے رہو، لیکن اللہ کی رضا جس میں نہیں ہے وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے زکوٰۃ، صدقات، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، نیکی کرنا، اچھائی کرنا، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا، اس کے اندر اللہ کی رضا ہو، اپنا مفاد نہ ہو، اور دنیا کے کسی انسان سے یہ امید رکھنی بھی نہیں چاہیے کہ اس کے ساتھ میں بھلائی کر رہا ہوں تو کل کو یہ بھی میرے ساتھ بھلائی کرے گا۔ یہ دور رہیں ان باتوں سے اور اللہ کی رضا تلاش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے اور قرآن تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔